اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ انسان بھی اگر تعریف کے قابل بننا چاہے اسی وقت بنتا ہے جب وہ اللہ کا ہاتھ بنے، اس کی زبان اللہ کی زبان بنے، اس کا قول اللہ کا قول بنے، اس کا عمل اللہ کا عمل بنے۔ اللہ جو کائنات کے اندر اپنا نظام نافذ کرنا چاہتا ہے، انسان اگر اس کے اندر مددگار ثابت ہو، مختصر یہ کہ فنائیت اللہ میں اختیار کرے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز۔ علامہ اقبال نے جو ہے وہ اسی طرح اس کو بیان کیا ہے۔ عبادت کا مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ کا مظہر بنے، اس کے اندر اللہ کی صفات پیدا ہوں، یعنی اچھی صفات۔ وہ ہر اچھی صفت جو اللہ کی صفت ہے وہ انسانوں کے اندر پیدا ہو۔ اگر یہ سب نہیں ہوتا، یہ فنائیت کا عمل نہیں ہوتا، تو انسان شیطان کا مظہر بنتا ہے۔ دو ہی چوائس ہیں اس کے پاس، یا تو اللہ کا مظہر بنے یا پھر شیطان کا مظہر بنے۔ یا تو اچھی صفات کو اپنائے جو اللہ کی صفات ہیں، اور یا پھر بری صفات کو اپنائے جو شیطانی صفات ہیں۔ دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اچھے لوگ اور برے لوگ، اللہ کے مظہر یا پھر شیطان کے مظہر۔ کوئی تیسری ٹائپ جو ہے وہ اللہ میاں نے رکھی نہیں ہے۔ تو انسان کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کر کے اللہ کا مظہر بنتا ہے، یا انسان کے اوپر ہی منحصر ہوتا ہے کہ وہ شیطان کی بندگی اختیار کر کے شیطان کا مظہر بنے۔ بندگی، عبادت دراصل غلامی اختیار کرنے کو ہی کہتے ہیں، یعنی کسی کی پیچھے پیچھے چلنا، کسی کی غلامی اختیار کرنا، کسی کو اپنا آقا مان لینا۔ جب انسان اپنے نفس کی غلامی اختیار کر لیتا ہے تو اس وقت پھر معاشرے کے اندر جو رسم و رواج ہوتے ہیں شیطانی، ان کی غلامی اختیار کرنی پڑ جاتی ہے اس کو۔ جو بڑے زمینی خدا بنے ہوتے ہیں ان کی غلامی اختیار کرنی پڑ جاتی ہے انسان۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب انسان اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا تو اس کو شیطان کے سامنے سجدہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ ایک پریکٹیکل بات ہے۔ بھلے انسان کتنا ہی خوش ہوتا رہے کہ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن جب وہ مصلی سے ہٹ کر میدان عمل کے اندر آتا ہے، وہاں پہ جب کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی اللہ کو سجدہ کرتا ہے یا شیطان کو سجدہ کرتا ہے۔ وہ کہاں ہے، بندگی اس کی کہاں ہے؟ اللہ کی بات مانتا ہے یا شیطان کی بات مانتا ہے؟ بندگی اسی کو کہتے ہیں۔ کس کے اندر فنائیت اس نے اختیار کی ہے، کس کو اس نے اپنا آئیڈیل مانا ہے، اپنی زندگی میں کس کو اپنا آئیڈیل مانا ہے، اسی کو بندگی کہتے ہیں۔ اگر انسان اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اللہ کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتا، یعنی اللہ کی بات نہیں مانتا، تو پھر شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، شیطان کی بات ماننے لگتا ہے۔ یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لائے، لا الہ الا اللہ۔ ہم کو حکم اس بات کا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہیں اپنے عمل میں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
دل و نگاہ ہم مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. علامہ اقبال تو بیچارے کہہ گئے کہ چلے گئے، لیکن پریکٹیکلی انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. دراصل کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا، اللہ کو تو ویسے بھی نہیں دھوکہ دے سکتا. تو کس کو دھوکہ دیتا ہے انسان؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. نمازوں کے اندر تو کہتا ہے اللہ اکبر، لیکن جب پریکٹیکل فیلڈ کے اندر نکلتا ہے تو کہیں امریکہ اکبر ہوتا ہے، کہیں اپنی خواہشات اکبر ہوتی ہیں. کون ہے انسان کے لیے جو بڑا ہے؟ نمازوں میں کہتا ہے سبحان اللہ، لیکن دنیا کی غلاظت اور گندگی کے اندر اس کا سارا ذہن جو ہے وہ لتڑا ہوا ہے. وہ سبحانی کیفیت جو انسان کے اندر پاکی کی جو کیفیت انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے، وہ پاکی کی کیفیت تو انسان کے اندر پیدا ہوتی نہیں. زبان سے کہتا ہے الحمدللہ، زبان سے کہتا ہے کہ اللہ ہی کی تعریف ہے، لیکن جب عمل کے میدان میں اترتا ہے تو وہاں پہ اللہ کے سوا باقی سب کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. باقی سب چیز اس کے ذہن میں آئیڈیل بن جاتی ہے، دنیا داری اس کے لیے آئیڈیل بن جاتی ہے. اللہ کی وہ صفات جو کہ اچھی صفات ہوتی ہیں وہ اس کے لیے آئیڈیل نہیں بنتی. پھر کس زبان سے کہتا ہے الحمدللہ؟ الحمدللہ کہتا ہے وہی انسان کہہ سکتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو جو ہے وہ تعریف کے قابل نہ سمجھتا ہو. تو پریکٹیکل میں انسان جو ہے وہ لا الہ کا عملی پیکر نہیں بنتا، بلکہ اپنے دل میں جو ہے وہ بت بنا کر ان کی پوجا کر رہا ہوتا ہے. یہ دنیا داری کے بت، یہ دنیا کی زیب و زینت کے بت، یہ جو اس نے اپنے بت سجا رکھے ہیں، جس کے اندر وہ اپنے ایسے خداؤں کو پوج رہا ہے جو اللہ سے ہٹ کر ہیں، غیر اللہ ہیں. تو انسان غیر اللہ کے پیچھے جو ہے وہ چلا جا رہا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلا جا رہا ہے، ان کو پورا کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. بھلے وہ زندگی کے اندر اس کو فائدہ پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، مگر ایک الوژن ہے. حق کے پیچھے نہیں جانا چاہتا بلکہ الوژن کے پیچھے جانا چاہتا ہے. ریئلٹی کے پیچھے نہیں جانا چاہتا بلکہ الوژن کے پیچھے جانا چاہتا ہے. حالانکہ وہ چیزیں اس کو زندگی میں فائدہ دینے والی نہیں ہوتی ہیں، لیکن بس اس کی خواہش ہوتی ہے. اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے پیچھے بیل کی طرح جو ہے وہ جت جاتا ہے. جیسے بیل ہوتا ہے رہٹ کے اندر، جب اس کو جت دیا جاتا ہے تو اس کے آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ پٹی باندھ دی جاتی ہے تاکہ کچھ اور نہ دیکھ سکے. کچھ اور دیکھے گا تو اس کی طرف دل مچلے گا اس کا. تو یہ رہٹ کے اندر مسلسل ایک ہی راؤنڈ میں راؤنڈ گھومنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا. تو اللہ کی بندگی اختیار کرنا جو ہے وہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے. اللہ کی طرف اس کی توجہ جو ہے وہ نہیں رہتی ہے. تو انسان جب اپنی خواہشات کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے تو کب کہے گا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یک باغی ہو کر، یونی ڈائریکشنل ہو کر کب اللہ کی طرف آئے گا؟ انسان یونی ڈائریکشنل تو ہوتا ہے مگر دنیا داری کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ وہ چیزیں اس کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہوتی ہیں. اگر انسان ریئلٹی کی طرف توجہ دے، حق کی طرف توجہ دے، تو اس کو اس بات کا ادراک ہو جائے گا کہ دنیا داری کے اندر خواہشات کی پوجا کرنے میں اس کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے. وہ مختلف قسم کے عذابوں کے اندر گرفتار رہتا ہے. تو وہ عذابوں کے اندر سے عذابوں میں سے اگر باہر نکلنا چاہتا ہے، مختلف قسم کے ذہنی اور جسمانی عذابوں سے اگر باہر نکلنا چاہتا ہے، روحانی عذابوں سے باہر نکلنا چاہتا ہے، تو اس کو اللہ کی طرف توجہ کرنی ہوگی. اور قرآن حکیم جو ہے وہ بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا ہے اور خبردار کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
اطمینان قلب اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان ڈھونڈنے والے نفس، اگر اطمینان چاہتا ہے تو اپنے رب کی طرف توجہ کرے، رجوع کرے، اللہ نے جو حکم دیا ہے کرنے کا، اگر انسان اس کی طرف توجہ کرے گا تو پھر اطمینان انسان کو قلب میں نصیب ہوگا۔ دنیا میں جنت جو ہے وہ یوں ہی نہیں ملے گی، اس کے لیے انسان کو خدا کی طرف ہی رجوع کرنا ہوگا۔ تو یہ اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی انسان کو جنت نہیں ملے گی، اس کو خدا کی طرف ہی رجوع کرنا ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ بار بار قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ فرماتا ہے، اپنا تعارف دیتا ہے، اپنی صفات کا تعارف دیتا ہے، تاکہ انسان ان صفات کو اپنا کر اپنی زندگی میں اپنی راہیں جو ہیں وہ تلاش کرے۔ بندگی اختیار کرنا، اللہ کی ذات میں فنائیت اختیار کرنا، یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ تو قرآن حکیم کو جو ہے وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں روزانہ، تو ہمارا مقصد جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے سے وہ ہدایت حاصل کریں، وہ اویئرنیس حاصل کریں جو ہماری پریکٹیکل لائف میں ہم کو فائدہ دے۔ پریکٹیکل لائف میں فائدہ اسی صورت میں ملے گا کیونکہ فائدہ جو ہے وہ صرف پیسہ جمع کر لینا فائدہ نہیں ہوتا ہے، مادی مفادات کو اکٹھا کر لینا فائدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ صرف مادی مخلوق نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا۔ اگر یہ صرف مادی مخلوق ہوتی تو بس ٹھیک تھا، مادی مفادات انسان کو حاصل ہو جاتے، انسان تھوڑی دولت جمع کر لیتا، تھوڑی جائیداد اکٹھی کر لیتا، کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ زندگی کے اندر حاصل کر لیتا، بنگلہ بنا لیتا، اور زندگی کے اندر اور دوسرے کچھ لوازمات اکٹھا کر لیتا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ختم ہو جاتی بات۔ لیکن ایسا ہے نہیں، انسان یہ سب جمع کر لیتا ہے لیکن ذہنی عذابوں سے اور روحانی عذابوں سے اس کی جان نہیں چھوٹتی، اس کو لازمی طور پر اس مادی مفادات کی جو دنیا ہے اس سے اونچا اٹھنا ہی پڑتا ہے۔ اگر نہ اٹھے گا تو پھر مختلف قسم کے عذابوں کے اندر گرفتار ہوگا، اور اس کو پھر یہ مادی زندگی آفٹر آل چھوڑنی ہی پڑتی ہے۔ 60 70 سال 80 سال کتنا جیے گا، اس کے بعد پھر اسے چھوڑنا ہی پڑتا ہے، اور چھوڑنا تو دور کی بات ہے، انسان کے اندر جو ڈیٹوریشن کی کیفیت آ جاتی ہے۔ جوانی کے اندر جو چیزیں اچھی لگتی ہیں وہ لڑکپن میں جو چیزیں اچھی لگتی ہیں وہ جوانی میں اچھی نہیں لگتی۔ جوانی میں جو چیزیں جمع کرتا ہے وہ ادھیڑ عمر میں اچھی نہیں لگتی، ادھیڑ عمر میں جو جمع کرتا ہے وہ بڑھاپے میں اچھا نہیں لگتا۔ کیا چیزیں ہیں جو انسان کو فائدہ دے سکتی ہیں، جس سے وہ خوشی حاصل کرے گا، جس سے وہ اطمینان حاصل کرے گا؟ کیسے حاصل کرے گا؟ مادی مفادات کو جمع کرنے سے انسان کے دل میں کبھی بھی اطمینان کی کیفیت، اس دنیا کے اندر جنت کی کیفیت اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر جہنم سے نجات ممکن نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اگر صرف مادی مخلوق ہوتا تو اس کے لیے یہ سب چیزیں جمع کر کے خوش رہنا آسان ہوتا۔ جیسا کہ آپ جانوروں کو دیکھتے بھی ہیں، جانوروں کو کھانے پینے کے لیے مل جائے، پیٹ بھر جائے اس کا، جیسی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو سہولت مل جائے، سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے اس کو کوئی شیلٹر مل جائے، بس اتنا کافی ہوتا ہے، وہ خوش رہتا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ لیکن انسان کو یہ سب چیزیں مل جائیں اس کے باوجود بھی خوش نہیں رہتا، وہ مختلف قسم کے ذہنی عذابوں کے اندر ہمیشہ گرفتار رہتا ہے ساری زندگی۔ تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ انسان کا اطمینان جو ہے وہ مادی چیزوں سے وابستہ نہیں ہے۔ ہاں، مادی چیزوں کی اپنی امپورٹنس ہے، زندگی مادی زندگی جو ہے اسی سے انسان کی روحانی زندگی کی ارتقاء ہوتی ہے۔ تو مادی زندگی کی ارتقاء جو ہے وہ تو ہونا بھی ضروری ہے، مادی زندگی آگے چلنا ضروری ہے، ضروریات مادی ضروریات کا پورا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اگر ساری توجہ اسی کی طرف چلی جائے اور انسان جو ہے وہ تعیشات میں پڑ جائے
اپنی ضروریات کو جو ہے وہ پھیلا لے اور ساری اپنی توجہ اور اپنا رخ جو ہے وہ مادیات کی طرف کر لے، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس سے انسانوں کو دور لے جانا چاہتا ہے، اور کہتا ہے کہ اپنی نمازوں کے اندر جو ہے اور اپنی زندگی کی نمازوں کے اندر جو پریکٹیکل لائف میں انسان ادا کرتا ہے اس کے اندر کہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اپنا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف کرے۔ تو یہ انسان کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ قرآن حکیم کو جو ہے وہ ہم روزانہ جو پڑھتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو رافع بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی کسی آیت کو سلیکٹ کر کے اس کی تلاوت کریں، ہمیں بھی اس کا ریفرنس بتائیں۔ جی رافع بھائی۔ جی اچھا، یہ سورہ بقرہ ہے، دوسری سورت، اور آیت نمبر ہے 33۔ سورہ بقرہ چیپٹر 2 اور آیت نمبر ہے جناب 33۔ جی جناب پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا زمین اور آسمانوں کا غیب، تو زمین کا اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ جی، معاشرے کے اندر جو ہے وہ دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو برائی کی طرف چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اچھائی کی طرف چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اچھائی کی طرف چلنے والے بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک مقام پہ جا کے رک جاتے ہیں، اس کو قرآن حکیم جو ہے وہ ملائکہ کہتا ہے، ملکوتی کی صفت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ملائکہ کی اپنی ایک پہنچ ہے، اخلاقیات کی اپنی ایک انتہا ہے، جہاں پہ جا کے انسان جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ جہاں اخلاقیات کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہ روحانیات کی جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے۔ تو دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا تو شیطانی صفت رکھنے والے لوگ ہیں اور یا پھر للہی صفت رکھنے والے لوگ۔ لیکن للہی صفت رکھنے والے لوگ بھی کسی جگہ جا کے رک جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس حقیقت کو کھول رہا ہے ان آیات کے اندر۔ انسان کو آدم کے مقام پہ کھڑا ہونا ہے، فرشتوں کے مقام پہ نہیں کھڑا ہونا۔ فرشتوں کا مقام جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ نے جو ان کو حکم دیا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں ضرور، یہ ان کی ایک بڑی صفت ہے، لیکن ان کی ایک پہنچ اپنے بس ایک مقام تک ہی ہوتی ہے، وہ روحانیات میں ان کی پہنچ نہیں ہے۔ روح کا حامل جو ہے وہ آدم ہوتا ہے۔ تو معاشرے کے اندر جو اچھائی کی صفت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے اپنی منزل پا لی ہے، تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر۔ انسان جو ہے وہ رک جاتا ہے اپنے کسی مقام پر کہ میں تو اچھائی کی صفت رکھنے والا انسان ہوں، اچھی صفات جو ہے وہ رکھنے والا انسان ہوں، شیطانی صفات کو تو نہیں اپناتا ہوں۔ تو بس انسان جو ہے وہ اسی مقام پر جا کر رک جاتا ہے۔
وہاں پر آدم کا وجود ان کے سامنے لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ان فرشتہ صفت انسانوں کو کہ آدم کے سامنے سجدہ کریں، کیونکہ آدم جو ہے وہ روحانیات کا علمبردار ہے، وہ روحانیات کا علم جاننے والا ہے، وہ اللہ سے اس کا تعلق ہے۔ روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے جو انسانوں کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ ایسے روحانی انسان ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں، تو وہ جو ملکوتی صفت رکھنے والے انسان ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو اس آدم کے سامنے۔ یعنی اللہ نے جو روح کا علمبردار انسان کھڑا کیا ہے اس کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کر لو، یعنی اس کے سامنے اس کی بات مان لو۔ مگر پریکٹیکلی جو ملکوتی صفت کے انسان ہوتے ہیں، جو اچھائیوں کے اوپر نو ڈاؤٹ اچھائیوں پہ چلنے والے ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی ان کی حیثیت کو تسلیم نہ کرنا جو ہے، وہ روحانی انسان جو ہے وہ ان کی حیثیت کو ہمیشہ تسلیم کرے گا۔ جو بھی روحانی انسان ہوگا وہ وہ ان کی حیثیت کو تسلیم کرے گا کہ وہ اچھائی کی صفت پہ چلنے والے لوگ ہیں، لیکن روح کے علم سے ناواقف ہیں۔ وہ اخلاقیات کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں مگر روحانیات کے علم سے ناواقف ہیں۔ اللہ کا جو ارادہ ہے اس دور کے اندر اس کو پورا کرنے سے قاصر ہیں، اور غلبہ جو ہے وہ روح کا ہوتا ہے، کیونکہ ملائکہ جو ہیں وہ روح کے ساتھ ہی جڑتے ہیں۔ غلبہ روح کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اچھائی کی صفت رکھنے والے لوگ اپنی جگہ پہ اچھائی کی صفت رکھتے ہیں، لیکن روحانی انسان جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے ارادے کی طرف انسانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ نے غلبہ جو ہے وہ انہی کے ساتھ رکھا ہے۔ پھر اچھائی کی صفت رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے دنیا میں پھر انقلاب آتا ہے۔ لیکن اچھائی کی صفت رکھنے والے لوگ اگر کسی جگہ پہ جا کے رک جاتے ہیں تو وہ بھی ایک شیطانی مقام ہوتا ہے، وہ بھی ایک شیطان کی بات ہوتی ہے، جہاں شیطان ان کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تم تو اچھائی کی صفت پہ چلنے والے لوگ ہو، تو بس تمہارا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ قائم ہے، اب کسی آدم کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ شیطانی خیال جب ان کے دل کے اندر آ جاتا ہے تو وہ اللہ والوں کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ خود شیطان بن جاتے ہیں۔ بظاہر دیکھا جائے تو اچھائی کی صفت پہ چلنے والے ہیں، لیکن جب آدم کا وجود ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، تو شیطانی صفت پیدا ہو جاتی ہے ان کے اندر۔ تو یہ جو آدم اور ابلیس کا قصہ قرآن حکیم کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ بہت واضح ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ یہ ہمارے پریکٹیکل لائف ہے۔ پریکٹیکل لائف کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، اچھائی کی صفت پہ چلنے والے اور برائی کی صفت پہ چلنے والے۔ لیکن اچھائی کی صفت پہ چلنے والے لوگ بھی کسی جگہ جا کے رک گئے ہیں، اور جب آدم کا وجود، اللہ والے روحانی انسان کا وجود ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ بات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے جو اللہ کا ارادہ ہے اس دور میں، تو وہ جو ہے وہ بجائے اس کے ساتھ ہو جائیں وہ مخالفت کرنے لگتے ہیں۔ یعنی اندر کا شیطان جو ہے وہ ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی دنیا داری کو چھوڑ کر جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ کر لیں یا اس روحانی انسان کے ساتھ ہو جائیں۔ تو اچھائی کی صفت پہ چلتے ہیں، لیکن اللہ کی بات جو ہے وہ ایک مقام کے اوپر جا کر وہاں پر رک جاتے ہیں۔ جہاد جو ہے وہ ان کو بڑا برا معلوم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، اور دوسرے کام جو ہے وہ جو اچھائی کے کام ہوتے ہیں دنیا کے اندر وہ کر لو، اپنے آپ کو بہتر بنا لو، بس سیلف ڈیولپ جو ہے وہ بس اتنا کر لو،
لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ سیلف ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک مقام پہ جا کر جو ہے وہ اگر رک جائے تو وہاں پہ سڑان پیدا ہو جاتی ہے. جیسے پانی ہوتا ہے وہ کسی جگہ پہ جا کر کسی جگہ ٹھہر جائے، جب تک بہہ رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ پاکی ہے، لیکن جب وہ رک جاتا ہے کسی جگہ پہ جا کر تو وہاں پہ سڑان پیدا ہونے لگ جاتی ہے. بالکل اسی طرح اخلاقیات کی ایک انتہا ہے، وہاں پہ جا کر پھر روحانیات کی ابتدا ہوتی ہے. وہاں اللہ جو ہے وہ کچھ ایسا علم جو ہے وہ انسانوں کے اوپر کھلتا ہے جس کے ذریعے سے وہ دین اور دنیا کے اندر ترقی کر سکتے ہیں، مگر انسان جو ہیں وہ رک جاتے ہیں اس جگہ پہ جا کر. تو آسان تحبوا شیئا وہو خیر لکم وہو شر لکم، تم جس چیز سے محبت کرتے ہو کہ دنیا داری بھی قائم رہے اور نہ چھوٹے، لیکن اللہ جو ہے وہ تم کو اس سے آگے بڑھانا چاہتا ہے، تو وہاں پہ اگر رک گئے تو سڑان پیدا ہو جائے گی. تو مسلمان جو ہے وہ ایک مقام پہ جا کے جب رک جاتے ہیں اور اللہ والوں کی بات نہیں مانتے جو اللہ کا اس دور میں ارادہ ہوتا ہے، جو قرآن حکیم کے اندر جس کو بیان بھی کیا گیا ہے. ایسا نہیں کہ صرف وہ انسان کے اوپر کھولا جاتا ہے، انسان کے اوپر تو صرف کھولا جاتا ہے، وہ قرآنی حقائق ہی ہوتے ہیں جو اس پر کھولے جاتے ہیں. قرآن سے ہٹ کر، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو تبلیغ، ہجرت، غزوات اور جہاد کی کیفیات جو ہیں وہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ دنیا داری ان کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ ڈرنے لگتے ہیں کہ کہیں دنیا داری ان سے چھن نہ جائے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آسان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم، ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے جو چیز تم جس سے محبت کرتے ہو وہ تمہارے لیے صحیح نہ ہو، وہو شر لکم، وہ تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو، وہ تمہارے لیے برائی کا باعث بن جائے گی. تو اس دور کے اندر جو ہے وہ ہر جگہ پٹ رہے ہیں. فلسطین کے اندر جو ہے وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، لیکن مسلم حکومتوں کے اندر جہاد کی کیفیت جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی. خالصتاً للہ، اللہ کے لیے جو ہے وہ اپنے جان اور مال کو قربان کرنے کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، روح جو ہے وہ انسانوں کے اندر سے غائب ہو جاتی ہے، صرف جسم رہ جاتا ہے. رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو انسان جو ہے وہ کسی مقام پہ جا کے جب رک جاتا ہے، اچھے لوگ، بہتر لوگ جو اچھائی کے علمبردار ہوتے ہیں، وہ جب کسی مقام پہ جا کے رک جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی سڑان پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو. ملکوتی صفت کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آدم کے سامنے سجدہ کر دیتے ہیں، مگر انہی کے اندر جو ہے وہ کوئی ابلیسی صفت کے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، اخوان الشیاطین بھی پیدا ہوتے ہیں. وہ اللہ کی بات کے آگے جو ہے وہ سجدہ نہیں کرتے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر دنیا کے اندر جو ہے وہ ذلت اور خواری جو ہے وہ ان کا مقدر بن جاتی ہے. تو آج مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ یہی کچھ صورتحال درپیش ہے، مگر پھر بھی مسلمان جو ہے وہ اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتے کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے. وہ صرف پروٹیسٹ کرنے کی حد تک رہتے ہیں، لانگ مارچ کر لیا، پروٹیسٹ کر لیا، فلسطینیوں کے حق میں 2-4 نعرے لگا دیے، کچھ بیانات دے دیے، کچھ وہ. تو بڑی حکومتوں کے اوپر براجمان جو لوگ ہیں تو وہ اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دینا نہیں چاہتے، اللہ کی بات کی طرف توجہ نہیں دینا چاہتے. اور اگر کچھ ان کے اندر عام مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ لیکن گائیڈنس نہیں ہوتی،
پراپر گائیڈنس نہیں ہوتی تو وہ لانگ مارچ سے ہٹ کر جو ہے وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، پھر بارڈر کراس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر شہید ہو جاتے ہیں. لیکن انقلاب جو ہے وہ دنیا کے اندر اس وقت تک نہیں آتا جب تک اللہ کی بات کو اوپر جو ہے وہ عمل نہ کریں. اللہ کی بات یہ ہے کہ جہاد بغیر حکومت کے نہیں ہوتا ہے. یا تو حکومت ہمارے ہاتھ میں ہو یا ہم حکومت کے ساتھ ہوں. تو جہاد جو ہے وہ بغیر حکومت کے نہیں ہوتا. قرآن حکیم جو ہے وہ اس کے معاملے میں بالکل کلیئر ہے. تو اللہ جب بھی یہ بات کہتا ہے کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم جہاد کے لیے جو ہے وہ کیوں نہیں اٹھتے، تو وہ دراصل یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کوئی آدمی ہتھیار اٹھا کر جو ہے بارڈر کے اوپر چلا جائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ اس بات کو بتاتی ہے کہ جب تک طاقت حاصل نہیں ہوئی آپ نے جہاد کے لیے ہتھیار نہیں اٹھائے. مدینے کے اندر جب حکومت قائم ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے جہاد کے لیے ہتھیار اٹھائے. تو یہ کیفیت جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر، مسلم حکمرانوں کے اندر جو ہے وہ جب تک پیدا نہیں ہوتی تو ذلت اور خواری جو ہے وہ ہمارا مقدر بن جاتی ہے. تو ایسا ہی اس دور کے اندر بھی ہو رہا ہے. تو قرآن حکیم جو ہے وہ اس کی طرف دلالت کر رہا ہے، اس کی طرف اویئرنیس دے رہا ہے. تو آدمیت کے مقام پر انسان کو کھڑا ہونا ہے، جہاں پہ اویئرنیس ہے، جہاں پر انسان کو جو ہے وہ ہدایت جو ہے وہ دی جا رہی ہے. تو ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہدایت کہیں اور سے نہیں آتی. تو ہر دور کے اندر ایسے انسان کھڑے ہوتے ہیں، ایسے روحانی انسان کھڑے ہوتے ہیں جو قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کا صحیح محل اور اس کا صحیح جو ویو ہے وہ دکھاتے ہیں انسانوں کو. تو انسانوں کو ان کی طرف توجہ کرنی ہی چاہیے ہر دور کے اندر، ایسے انسانوں کی طرف. باقی دوسرے انسانوں کو جو ملکوتی صفت کے لوگ ہیں ان کو توجہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ کے حکم کو جو ہے وہ پورا کیا جا سکے. تو یہاں پر اس کو ختم کرتے ہیں ابھی. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب علیم.